اس کوٹھڑی میں جلتے دیپک کی ناکافی روشنی میں وہ چہرے گڈ موڈ سے ہو رہے تھے، دیواروں پر پھیلے ان بے ڈھبے سے سایوں کی طرح کہ ان کی ہیئت واضح تھی، نہ ہی چہرے کے نقوش۔ اس فضا میں پھیلی بدبو سے اب تو وہ آشنا ہو چکی تھی، اس سے اب اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بہت سی چیزوں کی طرح اب وہ اس سے بھی سمجھوتا کر چکی تھی، جیسے وہ سمجھوتا کر چکی تھی خوف سے، خود پہ حاوی ہوتے خیالات سے، اور اس تکلیف اور ان حالات سے۔ میں قیمت ادا کرنے آئی ہوں اس کی جو مجھے ابھی ملا نہیں۔ مجھے اچھے سے دیکھ لے اور جان لے، میں اپنی بات سے پھر جانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ اپنے جسم پر موجود لبادہ نوچ چکی تھی۔ اس سردی میں بھی اس کا وجود کپ کپایا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا وہ رالیں ٹپکا رہا تھا۔ جسم ایک ذریعہ ہے اس تک جانے کا۔ وہ خوش ہوگا تجھ سے، پھر تو جیسا کہے گی ویسا ہی ہوگا اور ہوتا رہے گا۔ وہ تو گویا پتھر کی سل بنی ہوئی تھی، خاموش، ساکت، بے حس سی۔ اس کے تو گویا جذبات ہی نہیں تھے تو اب زندوں میں نہیں تھے، جیسے وہ خود زندہ نہیں تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ مہر صبح سے ہی کچن میں گھسی ہوئی تھی، اپنی کسی دوست سے نئی ترکیب پوچھ کر آئی تھی، تو اب بس وہی بن رہا تھا، کسی عجیب و غریب سی اٹالوی ڈش کا نام، جسے سن کر ہی سونیا بیگم کا منہ بن گیا تھا۔ پہلے روٹی پکانا تو سیکھ لے، اگلے گھر والے یہ نوکی شوکی نہیں کھائیں گے۔ امی پلیز میرا موڈ خراب مت کریں۔ وہ پاستے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ جان فشانی سے بنائی وہ ڈش دوپہر تک تیار تھی۔ ایک ٹرے میں ڈونگا رکھ کر اچھے سے ڈھک کر وہ ماں کی نظر بچا کر باہر آئی اور مہین کو اشارہ کیا، چندا ایک کام کر دو، یہ ابرار کو دے آؤ۔ وہ جھجکی تھی، آپی اتنی دوپہر کو امی نہیں جانے دیں گی، وہ کہتی ہیں کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، باہر مت جایا کرو، میری بہن نہیں ہو پھر۔ اس نے لجاجت سے کہا تھا، چاچی کو کہہ دینا کہ اپنی کسی دوست کے گھر جا رہی ہو، پلیز ماہی، 5 منٹ کا کام ہے، پھر تم میری سب سے اچھی کزن بھی تو ہو۔ وہ بادل نخواستہ مان گئی۔ مہر نے خوشی خوشی ٹرے اسے تھما دی۔ ابرار کا گھر وہیں 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ گھر کے ساتھ ہی بیٹھک میں وہ اپنی دکان کرتا تھا، درزی کا کام سیکھ چکا تھا اور اب اپنی دکان چلاتا تھا۔ ہاتھ میں صفائی تھی تو اچھے گاہک آنے لگے تھے۔ گھر پہ اس کی ماں اور دادی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ باپ ریڑھی لگاتا تھا اور بھائی بیرون ملک روزی کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ماہین ٹرے لے کر پہنچی تو وہ اکیلا ہی تھا، سٹینڈ پر کھڑا کپڑے استری کر رہا تھا۔ اسے دیکھا تو مسکرایا اور چہک کر پوچھا، ارے ماہی آئی ہے، دیکھو تو۔ وہ شرمائی اور ٹرے اس کی طرف بڑھائی۔ یہ مہر آپی نے بھیجا ہے۔ اس نے آنکھیں موند کر ایک گہری سانس لی اور وہ خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ اوہ کتنی اچھی خوشبو ہے، آؤ ساتھ میں مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں ابرار بھائی، مجھے جانا ہے، دیر ہو گئی تو امی غصہ کریں گی۔ کوئی بات نہیں یار، آؤ تو۔ وہ وہیں ایک طرف رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ ابرار ڈونگا لیے اس کے پاس ہی آ بیٹھا۔ بھاپ اڑاتے کھانے کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلنے لگی تھی۔ اس نے اسے بغور دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ آج گرمی کتنی زیادہ ہے نا، ساری دھوپ اندر آ رہی ہے اور گرم لو بھی۔ رکو میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ ایک بات پوچھوں زیاد؟ مرسلین نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ منگنی کے بہت دن بعد آج اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ ہاں بولو۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اس منگنی سے خوش نہیں ہے کیا؟ زیاد نے اسے بغور دیکھا۔ تجھے کیا لگتا ہے یار؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی لیے تو تجھ سے پوچھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ کچھ لمحوں تک وہ خاموش رہا۔ پتہ نہیں یار کیا بات ہے، مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ سوچتا ہوں کہ آج کل کے دور میں کون ایسے منگنی کرتا ہوگا۔ ایک دن ماں باپ نے بتایا تمہارا رشتہ کر دیا اور اگلے دن منگنی ہو گئی۔ وہ جو ہم سنتے ہیں، کوئی ملا، اچھا لگا، محبت ہوئی، ایک دوسرے کو سمجھا اور پھر بات آگے بڑھائی، وہ سب کہاں گیا؟ یہ قدیم زمانوں جیسا رشتہ۔ مرسلین نے اسے بغور دیکھا۔ تو تجھے کوئی اور پسند ہے؟ یہ بات نہیں ہے یار، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ لیکن وہ مجھے پسند بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں نے ابو کی بات مان کر غلطی کر دی۔ وہ سلائی مشین کے پاس بیٹھی اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرتے ابرار نے اسے بغور دیکھا تھا۔ آپ کو ساری سلائی آتی ہے؟ ہاں گڑیا، ساری سلائی آتی ہے۔ واو! اس نے تعریفی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے بھی بہت شوق ہے سلائی کرنے کا ابرار بھائی، لیکن امی کہتی ہیں بس پڑھائی کرو، وہ مجھے یہ سب نہیں سیکھنے دیں گی۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ وہ ہولے ہولے چلتا اس کے پاس آیا۔
وہ ابھی تک سلائی مشین کے پاس بیٹھی اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو تم ایسا کرو، میرے پاس سیکھنے کے لیے آ جایا کرو، میں تمہیں ساری سلائی سکھا دوں گا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آن بیٹھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مشین کی ہتھی پر رکھ دیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ مشین چلانے لگا، یوں کہ ماہین کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ اس کی پشت پر جھکا۔ میں تمہیں سب سکھا دوں گا، دیکھنا پھر تمہیں کتنی اچھی سلائی کرنی آ جائے گی۔ ماہی نے اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کیا۔ رات بڑی ڈراؤنی تھی، بادل ایسے گرجتے تھے کہ خوف کے مارے کلیجہ منہ کو آتا۔ لمحہ لمحہ بجلی چمکتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ ابھی کے ابھی زمین کو چھو لے گی۔ آندھی کے تھپیڑے ہر شے کو جڑ سے اکھیڑ دینے کو تیار تھے۔ وہ اپنا سیاہ چولا پہنے اس قبر کے گرد چکر کاٹ رہی تھی۔ دیپ تو کب کا بجھ چکا تھا، اس کی اب اسے پرواہ نہیں تھی۔ اب جب اندھیروں سے دوستی کرنے کی ٹھان لی تھی تو روشنیوں کی ضرورت بھی نہیں تھی اسے۔ وہ ضرور آئیں گے، جب کوئی انہیں پکارتا ہے، انہیں مدد کے لیے آواز دیتا ہے تو وہ ضرور آتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھنا کہ ہر شے کی ایک قیمت ہے، کہیں جسم، کہیں روح، کہیں خوشی، کہیں درد، کہیں اپنا آپ اور کہیں دوسروں کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ تو کیا دے سکے گی تو؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور رفتار بڑھا دی۔ بادل اب چھلنی ہو چکے تھے، بارش کی بوندیں زمین کا سفر طے کرنے لگیں۔ میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ بارش زور پکڑنے لگی تھی، بادل کی گرج وہیں کی وہیں تھی۔ اس نے قبر کے پاس رکھے کٹورے کو اٹھایا، اس میں وہ مکرو رنگ کا مایا تیر رہا تھا۔ اونچی آواز میں جاپ دہراتے اس نے وہ منہ سے لگا لیا۔ میرے آقا اشتامان کہ بس ہیں وہ میرے اور میں ان کی داس، میرے آقا، نعوذ باللہ۔ اس نے بجلی کو زمین تک پہنچتے دیکھا۔ وہ قبر لمحوں میں پھٹ گئی تھی۔ وہ قبر کا جانور جو اپنی نحوست بھری آواز میں رویا تھا، میرے آقا آئیں اور مجھے اپنی غلامی میں لے جائیں، وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ آنکھیں موندے، سر اٹھائے، وہ قبر کے پاس کھڑی تھی۔ جب اس نے اس کے لمس کو محسوس کیا، کوئی تو تھا جو وہاں تھا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ وہ احساس رینگتا ہوا اس کے بدن پر دور تک جا رہا تھا، بارش کے قطروں کے ساتھ ساتھ تیزی سے۔ سوال کیا ہے؟ اس نے محسوس کیا کہ سوال ہوا تھا۔ اذیت۔ آنکھیں موندے موندے وہ بولی تھی، اس سے بھی زیادہ جو سہی جا سکے، اس سے زیادہ ممکن بھی ہے کیا؟ کہاں تھی تو اتنی دیر سے؟ امی نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتی انہیں دیکھنے لگی۔ میں یہیں تو تھی۔ یہاں کہاں؟ میں آوازیں دے دے کر تھک گئی، سارا گھر دیکھ لیا، ہر کونا کھدرا۔ انہوں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کہاں تھی تو؟ سچ سچ بتا۔ میں یہیں تھی امی، قسم سے، مہر آپی کے پاس تھی، ان سے سوال سمجھنے گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں امی، چاہے تو ان سے پوچھ لیں، بلاؤں انہیں؟ وہ اب سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی تھی۔ انہوں نے لمبی سانس لی تھی۔ جب سونیا کو تم لوگوں کا آنا جانا پسند نہیں ہے تو کیوں جاتی ہو وہاں پر؟ خواہ مخواہ باتیں بناتی ہے وہ بعد میں، مت جایا کرو۔ کیوں نہ جاؤں؟ مہر باجی اتنا پیار کرتی ہیں مجھے، مریم سے تو اچھی ہی ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں کہتی۔ ماہی کبھی تو بات سن لیا کر۔ ایسے ہی ہوتا ہے یار، جب کوئی نیا انسان ہماری زندگی میں آتا ہے نا تو پہل ہمارا ذہن اسے قبولنے کے لیے انکاری ہو جاتا ہے۔ مرسلین رسان سے کہہ رہا تھا، میری جب رابعہ سے شادی ہوئی تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا، دو انجان لوگ بھلے ایک رشتے میں بندھے ہوں لیکن انہیں دوست ہونے میں ایک وقت لگتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں تیری حالت، نو ٹینشن، تو ٹینشن مت لے۔ اس نے زیاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھ یار، رشتہ بنا کیسے ہے یہ اہم نہیں ہوتا، بن گیا ہے تو نبھانا کیسے ہے یہ زیادہ ضروری ہے۔ رشتہ جو بھی ہو، جیسے بھی بنا ہو، وہ محبت کا ہی ہوتا ہے۔ محبت پہلے ہو تو رشتہ بعد میں بنے، اور محبت بعد میں ہو، محبت ضروری ہوتی ہے۔ وہ گھر واپس آ رہا تھا جب اسے راستے میں سڑک کے کنارے مریم دکھائی دی۔ وہ پہلے تو آگے بڑھ گیا، پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹا۔ کیا ہوا؟ رکشے والا ٹائر بدلنے میں مصروف تھا۔ اتنی گرمی ہے جی، ہر شے کو ہی موت آئی ہوئی ہے۔ زیاد نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو رجسٹر سے پنکھا جھل رہی تھی۔ آؤ چلو، اس نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے زیاد، مطلب۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے بائک سٹارٹ کی۔ بیٹھو۔
روز کے یہی ڈرامے ہیں اس منحوس کاشف کے، آج ٹائر پنچر، کل چین کا مسئلہ، 12 کی چھٹی ہوئی، 2:30-3 بجے پہنچتی ہے میری بچی۔ شہناز نے اسے روک لیا تھا۔ مریم جلدی پانی لاؤ۔ نہیں چچی کوئی بات نہیں، میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ ارے 2 گھڑی سانس تو لو، پانی پی کر جانا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب وہ اس گھر کا ہونے والا داماد تھا۔ مریم کمرے میں بستر پر لیٹی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، لب آپوں آپ مسکرا پڑے تھے۔ کیا ہو گیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ گی، آخر ہوا کیا؟ دل بے ایمان۔ مریم، امی نے پھر سے آواز دی تھی۔ جی امی لائی، وہ کہہ کر اٹھی تھی اور اس کے پاس ہی بیٹھی باتوں میں وہ مصروف رہی۔ گرمی تو مت پوچھو بیٹا، جہنم کا ایگزاسٹ کھل گیا ہے شاید ہم پر۔ اس دن وہ جاتا ہوا ہم سے کہہ گیا تھا، چچی رکشے والے کو منع کر دیں، میں مریم کو خود کالج لے جایا کروں گا اور واپس بھی لے آیا کروں گا۔ پاستا کیسا لگا تمہیں؟ تم نے کچھ بنایا ہو اور مجھے اچھا نہ لگے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جی کر رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ چوم لوں۔ مہر وہ میسج پڑھ کر بہت دیر تک مسکرائی تھی۔ باتیں بنوا لو تم سے جتنی مرضی۔ نہیں جناب، ہم بس باتیں نہیں بناتے، تم جب چاہے پریکٹیکل بھی کروا سکتی ہو۔ شرم کرو۔ محبت میں کیسی شرم، کیسی لجا۔ ساتھ ہی دوسرا میسج آیا تھا، تمہارے لیے شرٹ سی ہے مہر، تم ماہین کو بھیج دینا، میں اسے دے دوں گا۔ اس کی کیا ضرورت تھی ابرار، تم میرے لیے پیسے اور وقت برباد نہ کیا کرو۔ برباد؟ ساتھ ٹوٹے ہوئے دل کا ایموجی تھا۔ سنو، تم میرے لیے پیسے اور وقت سے زیادہ قیمتی اور زیادہ اہم ہو مہر۔ برباد وہ وقت ہوتا ہے جس میں تمہارا ساتھ، تمہاری یاد یا تمہارا کام نہیں ہوتا۔ جو تم سے ہوتا ہوا گزرا، سمجھو وقت تو وہ تھا، وہ محفوظ ہوا، وقت تو وہ یادگار ہوا، وقت تو وہ بس وہی کارآمد تھا۔ وہ لیٹی ہوئی اس میسج کو پڑھتی جا رہی تھی، اس کے وجود پر گزرے وقتوں کے وہ لمحے سانسیں لینے لگے۔ ہرگز نہیں اماں، سونیا نے تڑپ کر ماں کو دیکھا، وہ تکیے سے ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس لے رہی تھیں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، جو کچھ بھی ہے میرا ہے، میرے باپ کی جائیداد ہے، کسی کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی۔ وہ بمشکل بولی، مگر وہ میری بیٹی کی، میرا حصہ ہے جس میں سے اسے دے رہی ہوں، تیری برابری کا، تیری طرح۔ یہی تو کہہ رہی ہوں اماں، وہ میرے برابر کی ہے ہی نہیں، انہوں نے نفرت سے کہا اور رخ موڑ کر سامنے بیٹھے شوہر کو دیکھا تھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ اشارہ ہوا تھا، کاغذ تو پہلے سے ہی تیار تھے، سونیا نے ہی ان کے سامنے وصیت کے کاغذ کو پھاڑ ڈالا تھا۔ اب اور بے انصافی نہیں اماں، اب بس۔ اس فالج زدہ ہاتھ سے دھڑا دھڑ انگوٹھے لگوا لیے گئے تھے۔ وہ ماں اپنی اولاد کو دیکھتی رہ گئی۔ پہلے تو ان بوڑھی آنکھوں کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ جو سب کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ حقیقت ہے۔ پھر جب پتہ چلا تو دیر ہو چکی تھی۔ سونیا اور وہ لمحے ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔